قربانی کا فلسفہ اور قربانی کی حکمت صرف یہ ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے، انسان اپنی جان اور اپنے مال کی اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سورہ حج میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ جو تم قربانی کرتے ہو نا، اس قربانی کا گوشت اور اس کا خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ تو قربانی کا گوشت اللہ کو ملتا ہے، اللہ کو پہنچتا ہے، نہ قربانی کا خون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اللہ کو جانور نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو گائے، بیل، بکرا، اونٹ، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کی کھال، کوئی چیز اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو جو چیز چاہیے، انسانوں سے جو چیز مطلوب ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ چاہتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف، اس کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جان مال کی قربانی دینے کے لیے انسان تیار ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی، دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو بھی عبادت کرے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے قربانی ہے، وہ کوئی بھی عمل کرے اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص ہونا چاہیے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ نہیں چاہیے عبادت کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری جو عبادت ہے نا، یہ عبادت یہ خالص ہونی چاہیے، مخلصین لہ الدین۔ اللہ فرماتے ہیں عبادت کرنی ہے تو عبادت کو اور پکار کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بیان فرمائے ہیں، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گائے ہیں، اونٹ ہیں، بھینس ہے، یہ جو جانور ہے جو جن سے تمہیں دودھ ملتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ دودھ تمہیں ملتا کیسا ہے؟ جانور چارہ کھاتا ہے، چارہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانور کے جسم کے اندر ایسی مشینری فٹ کی ہے کہ وہ اس چارے سے ایک طرف خون بناتا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ اس سے دودھ بناتا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ اس سے گوبر اور پیشاب جو ہے وہ بناتا ہے۔ جانور جب چارہ کھاتا ہے، چارہ کھانے کے بعد ایک طرف اس سے کیا بن جاتا ہے؟ خون بنتا ہے، اور خون جو ہے وہ جانور کے جسم کے اندر اپنی سرکولیشن کرتا ہے، وہ خون جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اور ایک طرف جو ہے اس سے گوبر اللہ تعالیٰ جو ہے جانور کے جسم کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اس خون اور گوبر کے بیچ میں سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خالص، تازہ اور خوشگوار دودھ نکالتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں دودھ اللہ تعالیٰ جانور کے جسم میں سے نکال رہے ہیں، ایک طرف خون ہے، دوسری طرف گوبر ہے، لیکن کبھی آپ نے دودھ کے اندر خون یا گوبر اور گندگی کا ذائقہ کبھی محسوس کیا ہے؟ کبھی آپ کو ذرہ برابر، رتی بھی چھوڑ دیں، رتی سے بھی کم، ایک معمولی سا ذائقہ یا معمولی سی کوئی ملاوٹ آپ کو کبھی محسوس ہوئی ہے؟ کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلاتے ہیں، کس طریقے سے جانور کے اندر سے اللہ تعالیٰ دودھ نکالتے ہیں، خالص دودھ۔ جس طرح خالص دودھ جانور کے جسم سے، اس کے تنوں سے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسی خالص عبادت چاہیے، اس عبادت کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قربانی کرتا ہے، کوئی بھی عمل ہو، وہ انسان کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ آپ نے اگر موٹا تازہ فربا جانور خریدا ہے، اس لیے نہیں خریدا کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ کہے کہ بہت سیٹ آدمی ہے، بہت پیسے والا آدمی ہے، بڑا امیر آدمی ہے، کتنا بہترین جانور اس نے خریدا ہے۔ یہ چیز مقصود نہیں ہونی چاہیے۔
مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے، مقصود جو ہے وہ سنت ابراہیمی اور سنت محمدی کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ آپ کا مقصد یہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سنت ادا کی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ادا کی تھی، میں تو اس سنت کی پیروی کر رہا ہوں، میں تو اس سنت کو ادا کر رہا ہوں، میں اس طریقے کو ادا کر رہا ہوں، میں تو اپنے اللہ کے لیے اس مال کی قربانی جو ہے دے رہا ہوں۔ تو اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو خون نہیں چاہیے، اللہ کو پیسے نہیں چاہیے، اللہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس انسان کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، خشیت کتنی ہے، اس کے دل میں مال کی محبت کتنی ہے، جو مال اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا ہے اس مال میں سے یہ خرچ کتنا کرتا ہے۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔